ٹوٹے خواب قسط نمبر 1۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ بستی کی گلیوں پر پھیل رہے تھے۔ آسمان پر سرخ رنگ کی جھلکیاں بکھری ہوئی تھیں اور پرندوں کے جھنڈ اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ بستی کے کچے مکانوں کے درمیان دھول اڑتی ہوئی فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ ریحان اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی پرانی چارپائی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس کے کونے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ کتاب اسے اسکول کے زمانے میں ملی تھی اور آج تک اس کے پاس تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے وہ اکثر سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ زندگی کتاب کی کہانیوں کی طرح رنگین اور آسان کیوں نہیں۔ ریحان کا گھر بستی کے باقی گھروں کی طرح ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ چھت سے جگہ جگہ بارش کا ٹپکنا، دیواروں پر نمی کے نشان نمایاں تھے۔ اندر کمرہ تاریک تھا جہاں اس کی ماں چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں دال کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس کے والد بستر پر لیٹے کھانسی میں مبتلا تھے اور چھوٹے بہن بھائی باہر مٹی میں کھیل رہے تھے۔ ریحان کے دل میں کئی خواب پل رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن اس کے والدین کو یہ غربت نہ سہنی پڑے۔ وہ بہن بھائیوں کو پڑھائے، انہیں ایک بہتر زندگی دے، لیکن خواب اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار تھی جو اسے ہر روز اپنی کمزوری کا احساس دلاتی تھی۔ اسی وقت اس کا دوست آصف آیا۔ آصف ہنستا ہوا مگر غبار آلود کپڑوں میں ریحان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ریحان تو پھر وہی کتاب پڑھ رہا ہے، آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریحان نے سر اٹھا کر مسکراہٹ دی۔ ہاں، یہ کتاب ہی میرے خواب ہیں۔ آصف نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خواب؟ ارے بھائی، خواب تو وہ ہیں جو بندہ پورے کر سکے۔ تو بھی بس سوچتا رہ اور زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ ریحان نے گہری سانس لی۔ نہیں آصف، میں مانتا ہوں کہ حالات سخت ہیں، لیکن ایک دن سب کچھ بدلے گا۔ میں اپنے ابو کو دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ماں کو فکر سے آزاد اور بہن بھائیوں کو اسکول جاتے ہوئے۔ آصف نے تھوڑی سنجیدگی اختیار کی اور بولا، اگر سچ میں ایسا چاہتے ہیں تو محنت کر، لیکن یاد رکھ یہ دنیا خوابوں پر نہیں چلتی۔ یہاں جیتنے کے لیے کبھی کبھار اصول توڑنے پڑتے ہیں۔ ریحان نے خاموشی اختیار کر لی۔ دل میں ایک طوفان تھا لیکن زبان پر سکوت۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ بستی کی بجلی بار بار آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ دور سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، کہیں عورتوں کی گفتگو اور کہیں ٹھیلے والے کی صدا۔ سب کچھ ایک عام بستی کی شام کی طرح لگ رہا تھا، لیکن ریحان کے دل میں یہ شام ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کے اندر گیا۔ اس کی ماں نے پرانی ٹوٹی پھوٹی پلیٹ میں کھانا رکھا۔ بیٹا لے کھا لے، کل مزدوری ڈھونڈنے جانا ہے، شاید کوئی کام مل جائے۔ ریحان نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں تھکن تھی مگر ایک عجیب سا یقین بھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی جنگ شروع کرے گا۔ رات کے اندھیرے نے بستی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ریحان چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ستارے چمک رہے تھے جیسے امید کے چھوٹے چراغ ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کے خوابوں کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالنے والے ہیں۔ قسط نمبر 2۔ صبح کا سورج بستی کی کچی گلیوں پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں ہلکی سی تازگی کھلی ہوئی تھی، مگر ریحان کے لیے دن ہمیشہ ایک جیسے تھے۔ مزدوری کی تلاش، غربت کی کشمکش اور خوابوں کی تھکن۔ ریحان آج حسب معمول گھر سے نکلا۔ ماں نے اسے جاتے ہوئے بس ایک دعائیہ نظر دی اور کہا، بیٹا اللہ کرے آج تجھے کوئی کام مل جائے۔ ریحان نے سر ہلایا لیکن دل میں ایک بوجھ سا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ کب تک وہ یوں چھوٹے موٹے کام ڈھونڈتا پھرے گا۔ گلی کے کونے پر اس کا دوست آصف کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے مسکرا رہا تھا۔ آصف کے کپڑے صاف نہیں تھے مگر انداز میں عجب اعتماد تھا۔ ارے ریحان، کہاں جا رہے ہیں اتنی صبح صبح؟ آصف نے آواز لگائی۔ کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ریحان نے مختصر جواب دیا۔ آصف نے کہکا لگایا، تو نے اپنی ساری زندگی مزدوری میں ہی ضائع کر دینی ہے کیا؟ میرے ساتھ چل، ریحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ کہاں؟ آصف نے قریب آ کر آہستہ آواز میں کہا، ایک راستہ ہے جلدی پیسہ بنانے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان بند رکھنی ہوگی۔ ریحان نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں آصف، میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ آصف نے سنجیدہ لہجہ اختیار کیا۔ دوست، یہ دنیا اصولوں پر نہیں چلتی، تیری کتابوں والے خواب یہاں نہیں چلتے۔ اگر تو میری دوستی کو مانتا ہے تو آج شام میرے ساتھ چل، پھر دیکھ کہ قسمت کیسے بدلتی ہے۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ دل میں ایک طوفان بھرپا تھا۔ ایک طرف غربت، بیمار والد، ماں کی دعائیں، بہن بھائیوں کے مستقبل کی فکر، دوسری طرف آصف کا لالچ بھرا وعدہ۔ اسی دوران بستی میں ایک نئی چہل پہل ہوئی۔ سامنے والی گلی میں ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ ریحان نے دور سے دیکھا کہ ایک پردہ نوش لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سامان سنبھال رہی تھی۔ وہ منظر لمحے بھر کو اس کے دل پر چھا گیا، مگر وہ فوراً نظریں جھکا کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ شام ہونے تک ریحان کو کوئی کام نہ ملا۔ وہ تھکا ہارا واپس آ رہا تھا کہ آصف پھر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، محنت سے کچھ نہیں ملے گا، آج چل میرے ساتھ، ریحان نے بے دلی سے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آصف نے کہا، آج کے بعد ہم دونوں ساتھ ہوں گے، غربت ہمیں کبھی توڑ نہیں سکے گی، قسم کھا کے میری دوستی میں کبھی پیچھے نہیں بٹے گا۔ ریحان نے اسے گھورا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ راستہ غلط ہے، لیکن حالات کا بوجھ اس کے فیصلوں کو کمزور کر رہا تھا۔ آخر کار اندھیری گلی میں کھڑے ہو کر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی، دوستی کی قسم، چاہے خوشی ہو یا غم، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ریحان نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ قسم اس کی زندگی کو تباہ نہ کر دے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وعدہ آگے جا کر سب کچھ بدل ڈالے گا۔ رات بستی پر اتر آئی۔ آسمان پر چاند روشن تھا، مگر ریحان کے دل پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی گلی کا انتخاب کر لیا تھا۔ قسط نمبر 3۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا بستی کی تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ ریحان معمول کے مطابق جلدی اٹھ گیا تھا، لیکن آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پچھلی رات آصف کے ساتھ کیا گیا وعدہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، دوستی کی قسم، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ریحان کے کانوں میں یہ الفاظ مسلسل گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ آصف کے راستے میں اندھیرا ہے، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کی ماں نے چولہے پر پرانی ہانڈی رکھی ہوئی تھی، دال کے ساتھ روٹی بنانے کی تیاری تھی۔ ماں نے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آج ذرا ہمت رکھ، شاید اللہ کوئی در کھول دے۔ ریحان نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، میں ہر دن یہی سوچتا ہوں، آپ دعا کریں کہ قسمت بدل جائے۔ ریحان جب گلی سے نکل رہا تھا تو سامنے والے نئے مکان کے باہر ہلچل نظر آئی۔ وہی خاندان جو کل ہی آیا تھا، دروازے پر کھڑا ایک درمیانی عمر کا شخص لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وقار اور باتوں میں نرمی تھی۔ بستی کے لوگ حیران تھے کہ کوئی تعلیم یافتہ اور خوشحال شخص اس گندگی اور غربت بھری جگہ پر رہنے کیوں آ گیا ہے۔ ریحان نے کان لگا کر سنا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، میں یہاں ایک چھوٹا سا اسکول کھولنا چاہتا ہوں، ان بچوں کو پڑھائی کی ضرورت ہے، کوئی ہو جو مدد کرنا چاہے۔ ریحان کے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی۔ اسکول، یہی تو خواب ہے جو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا۔
میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے مسکرا کر ریحان کو دیکھا۔ تمہارا نام؟ ریحان۔ شاباش ریحان، مجھے تم جیسے نوجوان کی ضرورت ہے۔ اگر دل سے نیت ہو تو کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ریحان نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں برسوں بعد پہلی بار امید کی روشنی اتری۔ شام کو جب ریحان نے آصف کو یہ بات بتائی تو آصف بھڑک گیا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ اسکول میں مفت کا کام کرے گا، اس سے تیرے گھر کا چولہا جلے گا؟ ریحان نے تحمل سے کہا، آصف یہ موقع ہے، اگر ہم نے بچوں کو پڑھا دیا تو بستی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پیسہ آج نہ صحیح کل ضرور آئے گا۔ آصف نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تقریر؟ ہاں، تقریر بدلنے کے لیے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ آج چل میرے ساتھ، دیکھ آج رات بڑا موقع ہے۔ ریحان نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک طرف خواب کی روشنی تھی، دوسری طرف آصف کی اندھی گلی۔ اگلے دن ریحان اسکول کے لیے سامان اٹھانے میں مصروف تھا۔ بچے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ان کی آنکھوں میں جو شوق تھا وہی اس کی طاقت بن گیا۔ ایک ننھی بچی نے اس سے پوچھا، بھائی جان کیا ہم بھی لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے؟ ریحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں نمی۔ ہاں، تم سب سیکھو گے، تمہارا مستقبل اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ یہ لمحہ اس کے لیے پہلی کرن تھی، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اس روشنی کے ساتھ ہی اندھیروں کا سفر اور سخت ہونے والا ہے۔ قسط نمبر 4۔ بستی میں چھوٹے اسکول کی سرگرمیاں شروع ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ریحان دن رات محنت کر رہا تھا۔ پرانی چارپائیوں کو بینچ بنا دیا تھا، دیوار پر چونے سے تختی بنائی گئی تھی اور کچھ پرانی کاپیاں و پنسلیں بستی کے لوگوں نے مل جل کر دے دی تھی۔ بچے جب اکٹھے بیٹھتے اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے الف با لکھتے تو ریحان کے دل میں عجیب سا سکون اتر آتا۔ اسکول کے بانی، جنہیں سب سرفراز صاحب کہتے تھے، ریحان کی محنت دیکھ کر اکثر مسکرا دیتے۔ بیٹا ریحان، تمہارے جیسے نوجوان ہی معاشرے کو آگے لے جاتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ قائم رہا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ریحان ان باتوں کو سن کر اور بھی حوصلہ پکڑ لیتا۔ اس دن اسکول کے باہر اچانک ایک لڑکی آئی، ہلکی سبز دوپٹہ اوڑھے، کتابیں ہاتھ میں لیے، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ وہ وہی خاندان تھا جو حال ہی میں بستی میں آیا تھا۔ لڑکی کا نام ثنا تھا۔ ثنا نے دھیمی آواز میں کہا، سر میں چاہتی ہوں میرا بھائی یہاں پڑھ لے، ہم زیادہ فیس نہیں دے سکتے۔ سرفراز صاحب نے خوشی سے جواب دیا، بیٹی یہ اسکول پیسوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم کے لیے ہے، تم فکر نہ کرو۔ ثنا نے شکر گزاری سے نظریں جھکا لی۔ ریحان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کتابوں میں دلچسپی لیتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی۔ شام کو ریحان آصف سے ملا۔ آصف، آج ایک نئی بچی آئی اسکول میں اپنے بھائی کے ساتھ، لگتا ہے وہ بھی تعلیم کو اہمیت دیتی ہے۔ بستی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آصف نے حقارت سے کہا، ریحان یہ سب ڈھکوسلا ہے، اسکول سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تو کتابوں میں کھو جانا، میں دیکھتا ہوں کہ اصلی دنیا کیسے جی جاتی ہے۔ ریحان نے تیز لہجے میں جواب دیا، اصلی دنیا وہی ہے جہاں لوگ علم اور محنت سے آگے بڑھیں، نہ کہ دھوکے اور شارٹ کٹ سے۔ آصف نے ہنستے ہوئے کندھے جھٹکے، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اگلے دن سکون صلاح کے کونے میں بیٹھی اپنے بھائی کو پڑھا رہی تھی۔ ریحان نے قریب جا کر کہا، تم اچھی طرح پڑھا رہی ہو، کیا تم نے خود زیادہ پڑھائی کی ہے؟ ثنا نے دھیرے سے کہا، جی، شہر میں میرا کالج چل رہا تھا مگر ابا کی نوکری ختم ہو گئی تو ہمیں یہاں آنا پڑا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی میری طرح پڑھائی چھوڑ دے۔ ریحان کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی بھی خواب دیکھتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ حالات بدلیں۔
اس کی دنیا جو اب تک غربت اور بوجھ سے بھری ہوئی ہے اچانک رنگین لگے گی۔ ثنا کی مسکراہٹ میں اسے امید نظر آئی۔ بستی کے شور میں اسے پہلی بار خاموشی کے اندر سکون ملا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اسکول کے دروازے پر کھڑا ریحان آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار روشنی کے ساتھ محبت کی کرن بھی اس پر پڑی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت آگے چل کے ایک ایسی آزمائش بنے گی جس سے اس کے خواب، دوستی اور زندگی سب بدل جائیں گے۔